بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ یہ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خبردار، اس پر کبھی ظلم مت کرنا
جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے نام لے کر رو پڑے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی گئی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ انسان زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور وہیں منافق لوگ منہ پر مسکراتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے، کیونکہ جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کیونکہ کہنے کو تو اس دنیا میں سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا۔ اس دنیا میں آدھا سننے والے لوگ اس بات کا پورا مطلب نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جب انسان کے کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اس دنیا میں لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ دنیا ایک بازار کی طرح ہے جو عنقریب ختم ہو کے رہے گی۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا
اس لیے مر گیا۔ اچھے کے ساتھ اچھا رہو، لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، لیکن خون سے خون صاف نہیں کیا جا سکتا۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو بھی غریب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہیں سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی بنا کوشش کے نہیں ملتی۔ اچھا ضرور بنے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ انتقام نہ لیں، بلکہ اپنی ذات میں مگن ہو جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ جب خود کو اس دنیا سے بیزار پاؤ، تب قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ اور اپنے اللہ کے ہو جاؤ۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، کیونکہ جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں، میرا رب ان کو کبھی اداس نہیں رکھتا۔ میں نے غلطی کی، لیکن اس اللہ نے اس پر پردہ ڈالا۔ میں نے سجدہ کیا، اس اللہ نے مجھے تھام لیا۔ اس دنیا میں آپ کا توبہ کا خیال خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بہت بڑا بدقسمت ہے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، دماغ والے اکثر ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ، اور وہیں 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ نہ میں گرا، نہ میری امیدوں کا مینار گرا، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ دنیا کی بے بسی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی اللہ پوچھ رہا ہے کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ان لوگوں سے کبھی مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ڈرنا ہے تو ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ آپ کی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیکی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ عاجزی کے لباس میں دلوں کے یزید ہوتے ہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر انعام ملتا ہے، جو کہ اس کے اچھے عمل پہ بھی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت
انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ایک بار حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان 2 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں،
تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔